سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تمہاری 3 باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے 3 باتوں سے۔ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی رسی سب مل کے پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو، اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ گفتگو سے اور بہت پوچھنے سے، یعنی ان مسائل کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو، یا ان باتوں کا جن کی حاجت نہ ہو اور جن کا پوچھنا دوسرے کو ناگوار گزرے، اور مال کے تباہ کرنے سے، یعنی بے فائدہ اٹھانے سے جو دنیا میں کام آئے نہ عقبہ میں، جیسے پتنگ بازی، آتش بازی میں۔ صحیح مسلم 4481۔ سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عزت اور بزرگی والے نے حرام کیا ہے تم پر نافرمانی ماؤں کی اور زندہ گاڑ دینا لڑکیوں کا، جیسے کفار کیا کرتے تھے، اور نہ دینا اس کو جس کا دینا ہے مال ہوتے ہوئے، اور مانگنا اس چیز کا جس کے مانگنے کا حق نہیں، اور برا جانتا ہے 3 باتوں کو، وہ اتنا گناہ نہیں جتنا پہلی 3 باتوں میں ہے، بے فائدہ تکرار اور بہت پوچھنا اور مال کو برباد کرنا۔ صحیح مسلم 4483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی وسعت کو پھاڑ دیتے ہیں۔ جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ کہا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے، اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے، اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تجھ سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، پروردگار، انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا، اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، تیری آگ جہنم سے، اے رب۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری آگ جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اے رب، نہیں دیکھی۔ فرمایا، اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حل ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، تو وہ فرماتا ہے، میں نے ان کے گناہ بخش دیے، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور انہوں نے جس چیز سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہ گار بندہ، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والے بھی محروم نہیں رہتا۔ صحیح مسلم 6839۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہم صرف اس کو سزاوار ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، کہے اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔ اور جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم 6842۔